نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی حسنین کی، حسن اور حسین کی تربیت کی، اس سے بڑی کوئی تربیت ہو سکتی ہے؟ ہاشمی صاحب، اب آپ نے اور کلمے کی سر بلندی کے لیے یہ نسبت جو ہے نا، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو وہ کلمے کی جو نسبت ہے، میں چاہوں گا پروفیسر صاحب آپ بیان کریں۔ ہاشمی صاحب، اب آپ نے جو پروگرام کو جس طرح ڈائیورٹ کیا ہے اور جس بارگاہ کی طرف آپ لے کے چلے گئے ہیں، حقیقت میں سب کچھ وہی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور جس دن ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر جہت زندگی کی، چاہے وہ ایجوکیشنل ہے، چاہے وہ اسپرچولزم ہے، چاہے وہ پولیٹک ہے، کوئی بھی آپ ڈپارٹمنٹ لیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھرانے کو اگر پڑھ لیں اور اس کی نسبت قائم کر کے اسی توجہ سے لیں، تو ہمیں کسی بھی ڈسکشن کی ضرورت ہی نہیں، اور کسی طرف بالکل آج بالکل۔ اس چیز کو ریویو کرنے کی انتہائی ضرورت ہے اپنی نسلوں میں۔ باقی تو سارے پہلو ہیں تربیت کے، بڑے خوبصورت گوشے ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ میں نے جو دیکھا، اور جو چھوٹا موٹا جتنا میں طالب علم ہوں ادنا صاحب دین کا، آقا علیہ السلام کی حیات مقدسہ میں جو ایک پہلو نظر آتا ہے حسنین کریمین سلام اللہ علیہ اجمعین، آپ کی ذات ستودہ صفات کا جو تعلق تھا اپنے ان پیاروں سے اور سیدہ شباب اہل الجنت، جنت کے ان سرداروں سے، جنت کے پھولوں سے، ماشاءاللہ آقا کے فرمان کے مطابق، وہ سب سے پہلا تعلق محبت تھا۔ وہ اتنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت ان کو دی، اتنی محبت دی، اتنا نوازا، وہ اتنی اٹیچمنٹ تھی کہ بس وہ اسی میں فنا رہے۔ جو آج سب سے زیادہ کمی ہوتی ہے، اکثر بچے اپنے والدین سے تھوڑا دور رہنا چاہتے ہیں، یہ جو دوریاں ہیں، محبت جو ہے نا اس میں کمال ہے۔ اور اگر یہ اپنی اولادوں کو دے دینا تو وہ بچہ اپنے والد کے بغیر سانس نہیں لے، اپنی ماں کے بغیر ان کی دوری برداشت نہ کرے۔ کیا بات، بالکل۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف واقعات، مطلب ایک بڑا امیزنگ ایک واقعہ، یعنی محبت کا عالم دیکھیں۔ کبھی کبھی ہاشمی صاحب، عموماً ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی بچہ لے کے چل رہے ہوں، ہماری وائف ساتھ ہو، تو آپ یہاں باہر نکلیں تھوڑا سا گلی میں، تو آپ کے سامنے نہیں جاننے والا دوست آ گیا کوئی ہو، تو آپ فوری جو ہے نا حوالے کر دیتے ہیں، یار یہ وائف کو ہی سنبھالنا، میں ذرا دوست آ رہے ہیں۔ تو مطلب ہم تھوڑی اپنی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے، اپنے سٹیٹس کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو تھوڑا اچھا محسوس نہیں کرتے کہ یار میں بچہ اٹھا کے باہر جاؤں۔ یہ بڑی خاص بات ہے اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس میں ایک راز ہے جو عموماً ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پبلک میں اٹھا کے بچوں کو لے جانا اپنے سٹیٹس کے مطابق ذرا سا آکورڈ سمجھتے ہیں اور اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ ایک ہم ہیں، اس میں کیا راز تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایسا ماجرا ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت پہ تشریف لے جا رہے تھے، اور راستے میں حسنین کریمین امام حسین علیہ السلام آپ کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دعوت پہ انوائٹ کیا، جیسے سلیم صاحب آج ہم بھی آئے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے صحابی ان کے گھر میں جا رہے ہیں، ان کی خوش بختی ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائیں، چراغ ہیں یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے۔ تو ان کی بارگاہ میں اب آقا علیہ السلام جا رہے ہیں راستے میں، اب دیکھیں یہ پبلک پلیس ہے، بالکل ٹوٹلی پبلک پلیس ہے، اور جا کون رہا ہے؟ جو اس وقت مدینہ کی اسٹیٹ کے ہیڈ بھی ہیں، وقت کے پرائم منسٹر بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، تمام جہانوں کے والی ہیں، تاجدار کائنات بھی ہیں۔ یہ اسٹیٹس ہے، یہ منصب ہے، اور جن کی نالین کی گرد بھی لوگ اپنے ماتھے کو لگانا زندگی کی کامیابی سمجھتے ہیں، یہ وہ ہستی جو ہیں اور جا رہی ہیں مدینہ کی گلیوں سے اور دعوت پہ جا رہے ہیں۔ پوائنٹ سمجھنے والا یہ ہے جو چیز ہے، ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت، آپ نے اچانک دیکھا، آپ کی نگاہ پڑی نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام پر، اب آپ پبلک ہے، یہ پبلک پلیس ہے، وہاں پہ کھیل چل رہا ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف دعوت، مدینہ کا اوپن وہ کوئی میدان ہوا گا، کتنی خوش بختی، کتنی وہ خوش بخت جگہ ہوں گی جہاں پہ چلتے ہوں گے، جن میں وہ کھیلتے ہوں گے، جن گلیوں میں وہ چلتے ہوں گے، ان ذروں پہ قربان جائیں، ان ذروں پہ قربان جائیں جن ذروں نے حسنین کریمین کے پاؤں مبارک کو چھوا ہوگا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منٹ وہ دعوت کا منظر آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور وہ دیکھیں کہ آؤٹ آف ہوم ہے، گھر سے باہر ایک چیز چل رہی ہے، پبلک میں ہے، بچوں سے، تو دو جہاں کے والی حسنین کریمین کو مزاحتاً آپ ان کے پیچھے لگ گئے۔ تو اب اس نے امام حسین علیہ السلام کا اپنے نانا سے ایک پیار تھا، الفت، یہ محبت یعنی کیسے کنورٹ ہوتی ہے اور پھر لگاؤ کیا ہوتا ہے۔
تو حسنین کریمین جو ہے نا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک جب پیچھے آپ کو پکڑنے کے لیے گئی تو آپ اپنے آپ کو بچا کے کبھی ادھر بھاگ جاتے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے بھاگتے، وہ وہاں سے پھسل کے ہاتھوں سے دوسری طرف جاتے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف پیچھے چلے جاتے۔ اب یہ مدینہ کی پبلک پلیس پہ یہ منظر ہے اور پوری کائنات دیکھ رہی ہے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ فرشتے بھی یہ عالم دیکھ کے دیکھیں گے یہ کیا منظر ہے، آج یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو حسنین کریمین کبھی پھسل کے ادھر نکل جاتے ہاتھوں سے، کبھی ادھر نکل جاتے، اور دو جہاں کا سلطان پیچھے پیچھے بھاگ رہا اس محبت میں، اس پیار میں، کبھی یوں پکڑ کے چھوڑ دیا، کبھی یوں، یہ کھیل شروع ہو گیا۔ یعنی آپ یوں سمجھیں، میں اسے یوں ڈیفینیشن کروں گا، ہمارے پاکستان میں بولا جاتا ہے پکڑ پکڑائی، وہ پکڑ پکڑائی کا جو کھیل ہوتا ہے وہ نواسہ مصطفیٰ ہیں، نانا اور اپنے نواسے کے درمیان ایک کھیل چل رہا ہے۔ تو آقا کبھی ان کو ادھر جا کے پکڑتے، کبھی ادھر، اور یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ آ کے امام حسین کو پکڑ لیتے، اور آپ ان کو جب پکڑتے ہیں تو جو روایت ہے وہ بہت خوبصورت ہے، دلکش، چشم فلک نے یہ عالم دیکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کو یوں پکڑ لیا، اور پکڑ کے آپ نے یوں آپ کی گردن مبارک یوں اپنے سامنے پکڑی، وہ کیا محبت کے اس تصور میں چلے جائیں، وہ کیا انداز ہوگا، اور یوں سینے سے لگا کے نا ایسے سامنے رکھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے لبوں پہ پیار کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لب مبارک کو چوسا، اور وہاں پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین من احبہ فاحبنی، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے، جو اس سے محبت کرے وہ مجھ سے۔ یعنی یہ ایک لاجواب محبت کی مثال ہے، لاجواب محبت کی مثال ہے۔ کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، جب آپ نے اپنی جنریشن کو تیار کرنا ہے، تربیت کا یہ ماحول دیں کہ محبت کا انداز دیکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پہ لے کے مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ کیا خوب سواری، آقا فرماتے تم سوار کو نہیں دیکھتے؟ ان محبتوں سے، یعنی دوش مصطفیٰ پہ پالا، ان محبتوں میں آج کمی کس بات کی ہاشمی صاحب؟ کیا ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اسپیکٹ کو دیکھ کے ایمانداری سے بتائیے، کیا ہمارے والدین، بالخصوص والد کی طرف میں کہوں گا، ماں تو مامتا ہے، اس کا پیار کسی صورت میں، کیا والد وہ محبت اپنی اولاد سے کرتا ہے؟ کیا وہ پیار کرتا ہے اپنے نواسوں سے، اپنے پیاروں سے، اپنے چاہنے والوں سے؟ تو ہم تو تھوڑا سا شادی کہیں آ جائے تو ہم اپنے آپ کو سمیٹتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں یہ کہیں سائڈ پہ بیٹھ جائیں، ان کو ادھر کرو، بیوی کو کہیں گے لے جاؤ۔ تو یہ پہلی چیز جو ہے نا، اگر ہم نے اولادوں کو تیار کرنا ہے، وہ اتنی محبت دے دیں، ایک ٹائم ایسا آئے، پھر اس محبت کا اثر یہ ہوتا ہے، اس محبت کا اثر اور کمال یہ ہوتا ہے جو اس محبت میں پلتے ہیں، زمانہ بدل جائے مگر اپنے نانا سے وفا نہیں بدلتی، سال بیت جاتے ہیں مگر کربلا ہے، سامنے تخت کا معاہدہ طے پایا جا رہا ہے، ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، مگر وہ دوش مصطفیٰ کی محبتیں یاد آتی تھی، آقا کا کھلانا یاد آتا تھا، وہ گود میں بیٹھنا یاد آتا تھا، وہ کہتے تھے کٹ تو جائیں گے، مر تو جائیں گے، مگر نانا کے دین سے سودا نہیں کریں۔ پھر اولادیں ایسی وفا کرتی ہیں۔ آج ضرورت اس عمر کی ہاشمی صاحب کہ ہم پھر وہ محبتیں اپنی اولاد کو دیں، وہ منتقل کریں، یہ سب سے پہلی تربیت ہے۔ محبت آئے گی تو نقش قدم پہ رہے گی اولاد، کبھی بھٹکے گی نہیں۔ دیکھیں نا، جس اولاد کے لیے آئیڈیل اس کا والد بن جائے، پہلی چیز یہ، اگر آئیڈیل یہ بن جائے، مجھے بتائیے اسے کبھی کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ محبت میں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری زندگیوں کا بھی اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہی ملتا ہے۔ تو سب سے پہلا گوشہ یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر، مختلف موقعوں پر، یعنی یہاں تک پھر تو ایک اسپرچول پہلو شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ عبادت آئی، وہ پھر ایک الگ ٹاپک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسجد نبوی، اب قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارا مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، تمہارا مال اور اولاد کا ذکر ہے کہ کہیں تم اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کریں۔ تو میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، سجدے میں ہیں، اور آپ کھیلتے کھیلتے آقا کے کندھوں پہ آ جاتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کرتے ہیں۔ تو میں یہ سوال چھوڑا کرتا ہوں کہ آقا جب سجدہ لمبا کر رہے تھے تو آقا کس کے لیے کر رہے تھے؟ کہ آقا کو پتہ نہیں تھا کہ میرے کندھوں پہ حسین ہیں؟ کیا اس چیز کا علم؟ تو پتہ تھا، تو پتہ چلا حضور علیہ السلام کا دھیان سجدے میں امام حسین کی طرف گیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ کہیں تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، تو سجدہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ سجدے میں کس کا ذکر ہے؟ بولیے، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ کہیں تمہیں اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور سجدے میں اللہ کا ذکر ہے۔ تو بتائیے، کبھی مصطفیٰ کا نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو تو مصطفیٰ کا سجدہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل کرے؟ تو حضور کا سجدے میں امام حسین اور حسن کی طرف دھیان جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ذکر حسین ہے ہی ذکر خدا۔ یہ ایک عقیدے کی بات میں عرض کر رہا ہوں، ذکر حسین ہے ہی ذکر لمبا خدا، ہو گیا، کیونکہ سجدہ لمبا ہوا، اور لمبا ہوا اس لیے کہ پتہ تھا آقا کو میرے دوش پہ
کون ہے؟ امام حسین ہیں، امام حسن ہیں، تو دھیان ادھر جانا، لہذا امام حسن اور حسین کا خیال آنا، نبی کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، لہذا یہ بات دلیل بن گئی کہ ذکر حسین ذکر خدا ہے، ذکر حسین ذکر خدا ہے۔ یہ محبت کا سلسلہ ہے، جب خدا سے محبت کرنی ہے تو محمد سے محبت کرو، علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اگر محمد سے محبت کرنی ہے تو آپ حسین کی سے محبت کرو، تو تب ایمان مکمل ہوگا نا۔ یہ تو عقیدہ ہے جی، اس کے بغیر تو دین مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔